میانمار کے مسلم اکثریتی علاقے راکھین میں 25 اگست سے درندہ صفت بودھسٹ ملیشیاؤں اور میانمار فوج کے انسانیت سوز مظالم اور جبر و تشدد کی وجہ سے دنیا بھر میں سینے میں انسانوں کا دل رکھنے والے ہر انسان کی آنکھ اشک بار اور دل رنجیدہ ہے۔ ان پر ٹوٹنے والی قیامت کے تصور سے ہی انسان کا بدن کانپ اٹھتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے، کیونکہ وہاں کے مجبور و بے کس مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ بے یارو مددگار انسانوں کے لاشیں جل رہے ہیں۔ اسی طرح سینکڑوں عورتوں کی عصمت دری کرنے کے ساتھ ساتھ معصوم بچوں کو تشدد کر کے ابدی نیند سلا دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان میں روہنگیا مسلمانوں سے اظہار یکجہتی اور OIC سارک ممالک اقوام متحدہ سے فیصلہ کن کردار ادا کرنے کے لیے مطالباتی و احتجاجی جلوس اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ روہنگیا مسلمانوں کو پوری دنیا کی مظلوم ترین اقلیت مانا گیا ہے، جن کو میانمار حکومت اپنے ملک میں رہتے ہوئے وہاں کا باسی ماننے سے انکار کرتی چلی آ رہی ہے، جبکہ برما کے آرمی چیف نے روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کو دوسری جنگ عظیم کا ادھورا مسئلہ قرار دیتے ہوئے ملٹری و بودھسٹ ملیشیاؤں کے ظلم و تشدد کو جواز فراہم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں سے 1.25 لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمان نقل مکانی کر کے بنگلہ دیش منتقل ہو چکے ہیں اور انسانیت سوز مظالم کی وجہ سے شہید ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے۔ نتیجتاً پوری دنیا میں انصاف پسند اور انسانیت کا درد رکھنے والا ہر انسان کرب اور بے چینی کا شکار ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ روس شہر کے ماسکو، چیچنیا کے شہر گروزنی، جاپان کے شہر ٹوکیو، فلپائن، انڈونیشیا کے شہر جکارتا، بھارت کے شہر نئی دہلی، چنئی، کلکتہ، افغانستان کے شہر کابل، ملیشیا کے شہر کوالالمپور، آسٹریلیا کے شہر میلبورن، مقبوضہ وادی جموں و کشمیر میں نماز جمعہ کے بعد ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر میانمار کے مظلوم روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور اقوام متحدہ سے ظلم و جبر کے اس سلسلے کو بند کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی 8 ستمبر یوم جمعہ کو یوم احتجاج کے طور پر منایا گیا، جس کی کال اہل سنت والجماعت، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان، تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور سول سوسائٹی نے دی تھی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز جمعہ کے بعد احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کراچی اور اسلام آباد میں غیر معمولی تعداد میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ وفاقی دارالحکومت میں آل پارٹیز احتجاجی ریلی کی قیادت امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق، ممبر صوبائی اسمبلی مولانا مسرور نواز جھنگوی اور ناظم اعلیٰ MSO پاکستان محسن خان عباسی نے کی۔ احتجاجی ریلی پارا چوک سے شروع ہو کر برما ایمبیسی تک جانی تھی، تاہم حکومت کی جانب سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کی وجہ سے سرینا چوک پر ختم کر دی گئی۔ مظاہرین کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ میں روہنگیا مسلمانوں کی بحالی اور ظلم کے مکمل خاتمے تک احتجاجی تحریک کو ملک بھر جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا اور اس حوالے سے 5 مطالبات پیش کیے گئے، جن میں میانمار سے سفارتی تعلقات کے منقطع کر کے سفیر کو ملک بدر کرنے، تمام معاہدات ختم کرنے، OIC کا اجلاس بلانے، میانمار کی حکمران آنگ سان سوچی سے عالمی امن کا نوبل انعام واپس کروانے اور عالمی سطح پر دباؤ بڑھا کر میانمار پر عالمی پابندیاں لگوانے میں مؤثر کردار ادا کرنا شامل ہے۔ دیکھا جائے تو بلا شبہ روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے اہل اسلام کی بیداری قابل تحسین ہے، مگر عالمی امن کے ٹھیکیداروں کی مجرمانہ خاموشی، اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کا تجاہل عارفانہ اور مسلم حکمرانوں کی بے حسی برمی مظلوموں کے مسائل کو زیادہ گمبھیر بنا رہی ہے۔ اس سارے منظرنامے میں ترکی، مالدیپ، سعودی عرب اور پاکستان کا کردار یقیناً حوصلہ افزا ہے، لیکن جب تک تمام مسلم ممالک میانمار سے سفارتی اور تجارتی تعلق ختم نہیں کرتے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں میانمار حکومت کے مظالم کی روک تھام کے لیے قرارداد منظور کروانے، روہنگیا مسلمانوں کو ان کا آئینی حق واپس دلوانے اور عالمی عدالت میں میانمار حکومت کو انسانیت کش جرائم کی پاداش میں انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے عالمی سطح پر مؤثر کردار ادا نہیں کرتے، تب تک میانمار کے مظلوم روہنگیا مسلمانوں کی داد رسی ناممکن ہے، بلکہ یہ حالات و واقعات ایک بڑے انسانی المیہ کو جنم دینے کا باعث بن جائیں گے، جس پر قابو پانا شاید اقوام عالم کے لیے مشکل ہو جائے۔
دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔